پاک سرزمین شاد باد. السلام علیکم. I hope کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہے. I'm Manar, Moroccan Urdu speaker, and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to the most requested video, the interview of Imran Khan, the most famous. Absolutely not. So let's start the video. Last year, you wrote an open letter to leaders of Muslim states asking them to unite against Islamophobia, particularly in the West. Why did you feel the need to write that public letter? The problem is there's this big communication gap between the Islamic world and the Western societies. It happened after 9/11, when the word Islamic terrorism came into currency. The moment you say Islamic terrorism, the man in the street in the West thinks that there's something in Islam which leads to terrorism, or Islam causes radicalism. After 9/11, any time some terrorist act went on where a Muslim was involved, the entire 1.3 billion Muslims started becoming targets. Just across your border in Western China, the Chinese government has imprisoned more than 1 million Uyghur Muslims in re-education camps. The Chinese government has tortured Muslims, forcibly sterilized them, and they've destroyed mosques in Xinjiang and also punished Muslims for fasting, praying, even giving Muslim names to their children. Prime Minister, why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling, our economy was struggling, China came to our rescue. So we respect the way they are, and whatever issues we have, we speak behind closed doors. How come this is such a big issue in the Western world? Why are the people of Kashmir ignored? It is much more relevant. Compared to what might be going in the Uyghurs, 100,000 Kashmiris have been killed. There are 800,000 Indian troops which have literally, it's an open prison in Kashmir. 9 million Kashmiris are put there. Why is that not an issue? So I think it's hypocrisy. They've been a huge partner to you, China, but on some level, doesn't it make you feel sick to have to be quiet because of all this money they're putting into Pakistan? I look around the world, what's happening in Palestine, Libya, Somalia, Syria, Afghanistan. Am I going to start talking about everything? I concentrate on what is happening on my border, in my country. This is on your border. Which is part of, no, that is part of Pakistan. 100,000 Kashmiris are dying. That concerns me more, because half of Kashmir is in Pakistan. This is a grotesquely large human rights atrocity. First of all, I'm not sure about that, because our conversations with the Chinese, this is not the picture that comes from that side. So just to put a fine point on this, you are not in any way concerned about the Muslim Uyghurs in Xinjiang? Our discussions with Chinese will always be behind closed doors. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. To be honest, I personally don't have clear vision about China, but I believe that the world is full of selfishness. At the high level, everyone who is doing something, he's doing it for a purpose or for something in return. So basically you can't blindly trust the world at the high level, political level pe aap blindly trust nahi kar sakte. ہر کوئی اپنے مطلب اپنے غرض کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. بٹ وین یو آر ان فرنٹ آف ٹو چوائسز اینڈ یو ہیو ٹو چوز وچ ون از better for you. So here
آپ مطلب آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں اور آپ کو چوز کرنا ہے کہ اپنے لیے کون زیادہ بہتر ہے. تو I assume that چائنا پھر بھی امریکہ سے کافی مطلب بہتر ہے. جتنا بھی سیلفش ہو جائے وہ امریکہ جتنا کبھی سیلفش نہیں ہو سکتا. It's the most selfish state on the earth جو اپنے مطلب کے لیے اپنے فائدے کے لیے پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ ساری دنیا نے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. یہ امریکہ کی شروعات کیسے ہوئی, کیسا بنا ہے, فل ہسٹری سب کو پتا ہے کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جینوسائیڈ جو ہوئی تھی ریڈ انڈینز کی ہوئی تھی امریکہ USA کو بنانے کے لیے. تو وہ جو ہے وہ اس داغ کو وہ کبھی پوری زندگی میں وہ کبھی مٹا نہیں سکتے اپنے اوپر سے جو انہوں نے ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا تھا. اور ٹیرورزم جو وہ کرتے رہتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے پوری دنیا میں ٹیرورزم کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. تو کس نے بنایا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے. I really like the attitude of Prime Minister Imran Khan towards American politicians. جو ان کا attitude ہوتا ہے I really like it and I wish کہ یہ attitude سارے لیڈرز کا ہوں, کیونکہ مجھے نہیں پتا کب دنیا والے جو ہیں امریکہ کو خدا ماننے لگے ہیں کہ امریکہ ہم سے راضی ہوں تو ہم زندہ بچیں گے. امریکہ نے پوری دنیا کو پاگل بنا کے پوری دنیا کی کرنسیز کو ڈالر کے ساتھ جوڑ کے پوری دنیا کو پاگل بنا دیا ہے. I believe that it's time کہ پوری دنیا ڈالر کی حکمرانی سے آزاد ہو جائیں. and it's time کہ امریکہ کے دادا گیری ختم ہو جائے. It's too much. جتنا ان کو کرنا تھا پوری دنیا میں تباہی مچا چکے ہیں, بربادی کر چکے ہیں, جتنا کرنا تھا کر لیا, بہت ہو گیا ہے. اٹس ٹائم کہ ان کی یہ دادا گیری ختم ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ان کے خلاف کچھ کرنا ہے یا ان کو تباہ کر دینا چاہیے, کیونکہ ہم ٹیررسٹس تو نہیں ہے جیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں. مسلمان صرف اس سے لڑتا ہے جو اس کے گھر میں گھس کے اس کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے بچوں کو مارتا ہے, جیسے کہ اسرائیل اور فلسطینی ابھی لڑ رہے ہیں اسرائیل سے بیچارے, حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. جب اسرائیل کی سچائی پوری دنیا کے سامنے آ چکی تھی تو ایون امریکن سٹیزنز جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور فلسطینیوں کے حق میں انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں میں سے امریکہ فنڈز اور آرمز دے رہا ہے اسرائیل کو معصوم بچوں کو مارنے کے لیے, انسنٹس کو مارنے کے لیے, دوبارہ سے ایک جینوسائیڈ کرنے کے لیے فلسطین کے اندر, جو کہ کمپلیٹلی انلیگل ہے. تو پوری دنیا میں سے آوازیں اٹھی تھی جب سب کو پتا چلا ہے کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. تو اچھے لوگ برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی اچھے لوگ ہیں, امریکہ میں بھی جو شہری ہیں امریکن شہریوں نے بھی کافی مطلب انہوں نے سپورٹ کیا ہے فلسطین کے کوز کو, پروٹیسٹ ہوئے تھے. تو اچھے لوگ برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ پالیٹکس کا گیم ہے جو کہ جس کا ضرور کوئی اینڈ ضرور ہوتا ہے, ہر ظالم کا ایک دن ضرور آتا ہے. وَتِلْكَ أَيَّامٌ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. جو بھی دنیا میں غلط ہو رہا ہوتا ہے, جو بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہو سکتا ہے, اس کی ضرور کوئی اینڈ ضرور ہوتی ہے, اور وہ اینڈ قریب آ چکا ہے. So I really appreciate the attitude of Mr. Imran Khan, and I really I wish that all the leaders take a stand for the justice. And that was today's video and today's reaction. I hope کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی, اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. Till then اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.